نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آلک واصحابک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم کی آیت نمبر 37 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں امام العارفین سلطان العارفین غوث زمان امام زمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی قرآنی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے. آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ بڑی اہم بات فرماتا ہے، مگر آیت نمبر 38 کی تمہید میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لائن پر اپنی عظیم الشان بات پیش فرمائی ہے. وہ ہے الفاظ سنے: وَبَعْدَ مَا أَشَارَ سُبْحَانَهُ إِلَى بَسْطِ الرِّزْقِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَقَبْضِهِ عَمَّنْ يَشَاءُ إِرَادَةً وَإِخْتِيَارًا أراد أن يشير إلى مصارفه فقال مخاطبا لحبيبه صلى الله عليه وسلم إذ هو جدير بأمثال هذه الخطابات الإلهية. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 37 میں رزق کے بسط کرنے یعنی پھیلانے اور رزق کی تنگی کا ایک عنوان تھا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ایمان والوں کے لیے نشانیاں. غوث فرماتے ہیں بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ نے جس پر رزق پھیلانا ہے اس کا بھی اشارہ فرمایا، اور جس سے رزق کو تنگ کرنا ہے اس کا بھی اشارہ فرمایا، اور یہ اس کے قدرت و اختیار میں ہے. بسط و قبض اللہ پاک کے اختیار اور ارادہ میں ہے. تو اللہ سبحانہ ارادہ فرما رہا، غوث فرما رہے، دیکھیے مرادات الہیہ دیکھیے. اراد ان یشیر الی مصارفہ، تو اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا کہ رزق کے مصارف کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جائے کہ جو رزق دیا گیا ہے وہ رزق کہاں خرچ کرے. سبحان اللہ. فقال مخاطبا لحبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے آپ سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیوں مخاطب بنایا؟ اذ هو جدیر بامثال هذه الخطابات الالہیہ، اس لیے کہ آپ ہی ہیں جو ان الہی خطابات کے مستحق ہیں، لائق ہیں. سبحان اللہ. کیا اعتماد ہے اللہ سبحانہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. چنانچہ آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے فآت ذا القربى حقہ. فآت یہ عطا یا عطی سے فا تفصیلیہ ہے یا توضیحیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے تو غوث پاک نے یہ تفصیلی عبارت فرمائی. فآتی کی تفسیر میں غوث نے عطا یا اعطا یعطی اعطا، جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے نا، تو وہ باب افعال
وَأَعْطِ یا اکمل الرسل من فواضل ما رزق لک من النعم، اے اکمل رسل، آپ کو جو انعامات رزق کی شکل میں یا رزق جو انعامات کی شکل میں ملے ہیں، ان میں سے جو ایکسٹرا ہیں، جو زیادہ ہیں، جو آپ کے بعد بچتے ہیں، وہ عطا کیجیے، وہ دیجیے۔ مخاطب حبیب ہیں مگر مقتضا اور ارادہ امت ہے، دھیان دیں۔ ذل قربا کنہیں دیجیے؟ قربا، رشتہ داروں کو، المنتمین الیک من قبل ابویک، کیا بات ہے، جو آپ کی طرف اپنے والدین کی طرف سے نسبت رکھتے ہیں، یہ ہے ذل قربا کی تفسیر۔ جو والدین کی طرف سے جو آپ کی جانب منتسب ہیں، جو نسبت رکھتے ہیں، ان پر خرچ کیجیے۔ حقہ، ان کا حق، کن کا حق؟ ای ما یلیق بہ من الصلہ من الصلۃ و حفظہ و رعایتہ، یعنی جو بھی ان کے لائق ہو، یعنی ذل قربا کے رشتہ داروں کے لائق ہو، یعنی صلہ من الصلۃ و حفظہ و رعایتہ، یعنی صلہ رحمی کیجیے، یہ بھی خرچ ہے۔ واہ، صلہ رحمی کیجیے اور ان کی نگرانی کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے۔ فہم اولا و احق بالرعایت من غیرہم، اس لیے کہ سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں ہی کا ہے، دوسروں کے بنسبت۔ وبعد، واو کی تفسیر میں بعد اولئک اولا بالرعایت یا اولا بالرعایت، اور رعایت میں جو سب سے زیادہ مستحق تھے ان کے بعد المسکین، دوسرے مصرف کون ہیں؟ دوسرے مصرف ہیں المسکین، مسکین پر خرچ کیجیے یا مسکین کو عطا کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَهُ الْفَقْرُ فِي حَاوِيَةِ الْهَوَانِ وَزَاوِيَةِ الْحِرْمَانِ، مسکین کی تعریف فرماتے ہیں، مسکین اسے کہتے ہیں جس کو فقر نے حرمہ نصیبی کے میدان میں ڈال دیا ہو، ہر چیز سے محروم کر دیا ہو۔ یہ دوسرا مصرف مسکین تھا، تو ان کو بھی عطا کیجیے۔ وَآتِ بَعْدَهُ، اور رشتہ دار اور مسکین کو عطا کرنے کے بعد اب ابن السبیل کو بھی عطا کیجیے۔ وَهُمُ الَّذِي فَارَقُوا عَنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْطَانِ بِأَسْبَابٍ أَبَاحَ الشَّرْعُ لَهُمْ، یہ بات ذرا سی آج مجھے تھوڑی سی تفصیل سے سمجھانا ہے۔ اور ابن سبیل کو عطا کیجیے۔ ابن سبیل کی تفسیر غوث پاک فرما رہے ہیں کہ الذین فارقوا عن الاموال، وہ لوگ جن کے پاس مال دولت سب کچھ ہے لیکن وہ جدا ہیں اپنے مال سے، دور ہو چکے ہیں اپنے مال سے، وطن گھر بھی ہے ان کے پاس، ان سے بھی دور ہو گئے، بے اسباب، کسی وجہ سے یا کچھ اسباب، کنی وجہوں کی وجہ سے، تو اور ایسے اسباب کے اباح الشرع لہم، جن اسباب نے انہیں یا جن اسباب کی وجہ سے شریعت نے ان کے لیے یہ مطلب آپ کہیں صدقات، زکوٰۃ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے مباح بنا دیا ہو، مباح قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ ذرا دھیان رکھیں کہ فرائض اور زکوٰۃ وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سادات وغیرہ کو مطلب ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے کہ بغیر حیلے شرعی کیے نہیں دے سکتے، وہ مصرف زکوٰۃ کے نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور اہل بیت اطہار پاک مطہر اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو کہا ہے، ایک بات۔ لیکن بہت سارے سادات طلبہ پڑھتے ہیں مدارس میں، اور مدارس میں زکوٰۃ وغیرہ کی جو آتے ہیں، سوال ہوا اس لیے بھی میں نے چاہا اس کو واضح کر دیں، تو وہاں پر سادات بچے جو ہیں وہاں پر کیسے کھاتے ہیں؟ میں نے خود پڑھنے کے زمانے میں دیکھے ہیں کہ سادات بچے جو ہے مستطیع اور غیر مستطیع کا ایک کالم ہوتا تھا، وہ مستطیع ہوتے پیسہ دے کر کھاتے تھے ان کو زکوٰۃ کا، تو وہ جب پیسہ دے کر کھاتے تھے تو ان کا اسی اعتبار سے ان کا کھانا بنتا تھا۔ لیکن جو سادات اگر وہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم وہاں پر کھا رہے ہیں یا چیزیں کھا رہے ہیں تو وہ اس حیثیت سے نہیں کھا رہے ہیں کہ وہ سادات ہیں، بلکہ اس حیثیت سے کھا رہے ہیں کہ وہ ابن سبیل ہیں۔ اور ابن سبیل جو مالوں سے، وطنوں سے دور،
اور جب عام مطلب حالات میں اپنے وطن سے اپنے مال سے دور ہو جائیں تو ان کے لیے مباح قرار دیا ہے، مطلب یہ کہ جتنی بھی خیر خیرات کی چیزیں ہیں تو دین کے لیے جو دور ہیں ان کے لیے بہرحال مباح ہے۔ تو جو سادات بچے اور طلبہ مدارس میں کھاتے پیتے ہیں وہ ان سے مستثنیٰ ہے کہ جو فرض زکوٰۃ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ وہاں ڈائریکٹلی مراد ہے کوئی عرض لاحق نہ ہو، کوئی وجہ اور سبب لاحق نہ ہو، اور ابن سبیل کی منزل میں ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مباح ہے، کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ممنوع چیزیں ضرورت کے وقت بھی ہے مباح ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی، دین سیکھنا ضرورت ہی نہیں فرض ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ابن سبیل کی منزل میں ہونے کی وجہ سے انہیں دیا جانا جائز بھی ہے، اور اہل مدارس جو ہے مقابل اخذ یعنی مواخذہ نہیں ہوگا ان سے۔ خیر، تو 3 مصرف ہے، عطا کیجیے، ابن سبیل کو بھی عطا کیجیے۔ ذالک خیر للذین یریدون، یہ دیکھیے ذالک یعنی یہ تصرف مذکور، یعنی جو خرچ کیے گئے یہ کرنا جو ہے، خیر فی الدنیا والآخرہ یہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہا تھا نا میں نے، یہ نبی مخاطب ہیں صرف مگر اصل امت مراد ہے، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے اس طرح سے خرچ کرنا، رشتہ داروں پر مقدم پہلے، پھر مسکین پر، پھر ابن سبیل، جسے آپ مسافر بھی کہہ سکتے ہیں۔ للذین یریدون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کے ذریعے سے یا مال کو خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری اور دکھاوا کے لیے خرچ کرتے ہیں یا احسان جتاتے ہیں، ان کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو یریدون وجہ اللہ، شرط یہ ہے کہ یہ خرچ کرنا کن کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے غوث پاک نے وجہ اللہ کی تفسیر فرمایا وابتغاء مرضاتہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وخوضا فی طریق شکرہ، اور مشغول ہوتے ہوئے اللہ کے شکر کے طریقے میں، اللہ کی شکر کی ادائیگی کے طریقے میں، حق شیء من نعمہ و فضل کرمہ، اور بلکہ فی طریق شکر ہی ادا حق شیء من نعمہ، کہ کچھ تو اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل و کرم کی ادائیگی کا کچھ تو حق ادا ہوا، یہ ارادے ہوں۔ دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ عمل کا دار و مدار واقعی نیتوں پر ہے۔ وہ اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں غوث پاک کہ آپ مالی مطلب یہ کہ اخراجات کرو یا بدنی طور پر جو بھی عبادتیں کرو، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری دکھاوا نہ ہو، ورنہ وہ سب آپ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لینے سے پاک ہے۔ مگر آپ جب دیتے ہیں، حالانکہ فقیر کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ میری راہ میں تم نے دیا ہے، ابن سبیل کو دے رہے ہیں میری راہ میں تم نے دیا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، مگر اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، میری راہ میں تم نے خرچ کیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیت مین ہے، عقیدہ مین ہے۔ نیت اور عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں آپ کو چوٹی کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، اور آپ تھوڑا خرچ کریں، ارادے اچھے ہو تو پہاڑ سے زیادہ ثواب، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو بے حساب عطا کرتے، کئی گنا عطا کر دیں۔ خیر، ایسا اگر ہے، یعنی اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اولئک کی تفسیر میں الباذلون اموالهم فی سبیل اللہ علی وجہ الذی امرهم الحق بہم، اگر ان طریقوں پر خرچ کریں گے تو ایسے خرچ کرنے والے، دیکھیے کہا نا ہم المفلحون، مخاطب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہمیت عنوان کی بنیاد پر، لیکن مقصد جو ہے امت ہے، اسی لیے کہہ رہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہونا چاہیے کہ محمد تم کامیاب ہو، یہ کہنا چاہیے، اس کا نہیں، مجھے شروع میں کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے امت کو اہمیت عنوان بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور مصارف خرچ کو مطلب کس طرح سے نگاہ میں رکھتے ہوئے کرنا، اور جو ترتیب اللہ پاک نے دی۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں ذرا سی اگر خاندانی جھگڑے وغیرہ ہو جائیں تو ان جھگڑوں کو اپنی عبادتوں کے حوالے سے بھی اس طرح سے مطلب یوز کر لیتے، ان جھگڑوں کا سامنا ہو جاتا ہے،
اور جیسے کہ آپ کے ولیمہ میں کوئی نہیں حاضر ہو، آپ کی دعوت میں کوئی حاضر نہیں ہو، اس میں شریک نہیں ہوئے، اس میں شریک نہیں ہوئے، تو کتنا بھی مطلب آپ مالدار ہوں اور وہ سامنے والا غریب آپ کا خاندان کا چچا ہے، خاندان کے لوگ ہیں، تو آپ اس میں یہ کہتے ہوئے نہیں دیتے ہیں نہیں ہمارے ولیمہ میں وہ نہیں آئے، ہماری شادی میں نہیں آئے، ہمارے اس میں نہیں آئے، معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیے گا عبادتوں میں اپنا یہ ایٹیٹیوڈ، اپنا یہ گھمن اور غرور بند کریں۔ اللہ پاک آپ کے مال، دھیان دیجیے گا، ابھی قربانی کے باب میں ایک آیت آپ کو سنائی جائے گی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ پاک کے نزدیک یہ قربانی کرتے ہو نا آپ، یہ قربانی کا گوشت اور نہ خون اللہ پاک کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لن ینال اللہ لحومها، لحوم نے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ خون، یہ دونوں نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، نہیں پہنچتا۔ پہنچتا کیا ہے؟ ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کا تقوی پہنچتا ہے، جو اخلاص اور للہیت ہے نا۔ اگر تم نے گوشت خوری کے لیے قربانی کی ہے تو بس وہی ملے گا آپ کو، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بہرحال چاہے کوئی بھی آپ عمل کریں، مالی عمل کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ہر عمل میں نیت مین ہے۔ اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو اس عمل کا کہ ثواب کا ترتب جو ہوگا، اس عمل کا ثواب جو مرتب ہوگا، جو آپ پر فیضان ہوگا اس عمل کا، وہ نیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اچھی نیت ہے تو فیضان اچھا ہوگا، نہیں تو آپ پر وہ وبال ہوگا، آپ کے لیے وہ ثواب کا کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم المفلحون کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ المقصورون علی الفوز والفلاح من عنده سبحانہ، جو فوز و فلاح پر اللہ سبحانہ کی طرف سے مطلب رکھے گئے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوز و فلاح کی منزل سے ہمکنار فرماتا ہے۔ آیت نمبر 38، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، اس لیے سنیں۔ ثم اشار سبحانہ الی احوال الجہلہ الذین بذلوا اموالہم لطلب الجاہ والثروہ، پھر اشارہ کیا اللہ سبحانہ نے ان جاہلوں کے احوال کی طرف۔ دیکھیے گا میں نے اتنی قربانی کر دی، اور آج کل تو ایک نئی بات دیکھنے کو مل رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ بکروں پر یا قربانی کے جانوروں پر لکیر وغیرہ ہے تو کسی طرح اس کو لفظ اللہ بنا دے رہے ہیں، یا کسی طرح لفظ محمد بنا دے رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ مس گائیڈ کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ قربانی کا جانور ہے، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ کل شیء، یا ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز، ان میں سے گائے بھینس بکرے جتنے بھی، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہمارا ہر وجود، بلکہ وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی اللہ سبحانہ اپنی شان کے مطابق موجود ہے۔ تو کون ایسی جگہ ہے جہاں اللہ پاک نہ ہو، اللہ پاک کا نور نہ ہو؟ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حاضر و ناظر بنایا تمہارے اعمال پر، کون ایسی جگہ ہے جہاں حاضر و ناظر نہ ہو؟ اپنی شان کے مطابق اللہ پاک خالقیت کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات اپنی رسپانسبلٹی کے اعتبار سے، اس لیے یہ زیادہ دام آپ کو ملے بکرے کا 1 کروڑ 1 لاکھ روپیہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ آپ نے رنگ ڈال کر کے اللہ لکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لاکھوں اس پہ اللہ لکھا ہوا ہو، لیکن ارادے آپ کے گوشت خوری کے ہوں، یا ارادے آپ کے زیادہ پیسہ لینے کے ہوں معاذ اللہ، تو یہ وہ لفظ اللہ نہیں، نام اللہ نہیں آپ کو سکسیسفل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ پاک کے حوالے سے پازیٹیوٹی یہ آپ کو سکسیسفل کرے گا۔ اللہ شان والا ہے، اللہ عظمت والا ہے، وہ جبار قہار بھی ہے، رحمان رحیم بھی ہے۔ اس اسٹیٹس کے ساتھ اللہ سبحانہ کے لفظ اللہ، مطلب یہ کہ کیسے آپ لفظ اللہ کی وجہ سے مطلب 10,000 کے بکرے کو آپ 1 لاکھ کر دے رہے ہیں معاذ اللہ، یہ کیا حرکت ہے؟ اور خریدنے والے بھی اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، آپ غریبوں کو رلانا چاہ رہے ہیں، یا دوسرے جو قربانی مخلصانہ انداز میں کر رہے ہیں اس کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ قربانی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہیں قربانی کرتے ہوئے للہ رب، اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے۔ قربانیاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، عبداللہ کا شہرہ کیوں ہو رہا ہے کہ ان کا بکرا جو ہے اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ نہیں لکھا ہوا اور وہ اللہ کے لیے قربان ہوا، تو کیا وہ قابل قبول نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اس طرح کی حرکت اگر آپ نے کر کے 2,000 5,000 10,000 کمایا بھی ہے تو دوسرے سائٹ سے آپ کا چلا جائے گا۔
خدا مطلب خدا خواستہ نہ خواستہ کیوں، اگر ہے اللہ لکھا ہوا تو سبحان اللہ خوش ہوئیے. اور جو ریئل میں دام ہے، کیونکہ دام گوشت کا ہوتا ہے، وہ اللہ کا یا چمڑے کا نہیں ہے. اگر 20 کلو کو گوشت کا معاملہ ہے، اسی لیے تو چھوٹے بچے پر اگر اللہ لکھا ہوا تو اس کو کیوں نہیں آپ، یعنی اگر سال بھر کا نہ ہو، جو قربانی کے جانور کی عمر ہے سال بھر کا نہ ہو اور اس پہ اللہ محمد لکھا ہو، اس کو کیوں نہیں آپ مطلب سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں؟ کیوں نہیں ڈال رہے؟ اس لیے یہ بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ مس یوز ہے یا مس گائیڈ کر رہے ہیں امت کو. ایسا ہرگز نہ کریں، اور اس طرح سے کریں گے تو امت کا دشا جو ہے بدلے گا، اور پھر یہ امت پھر لفظی طور پر اللہ کی ہو کر رہ جائے گی، حقیقی طور پر اللہ کی نہیں. ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ قربانی میں اللہ کی رضا، اللہ کی مطلب خوشنودی، تب جا کر کے ان کی قربانی قابل قبول ہوگی، نہیں تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. قربانی ہو یا دیگر جو بھی عبادات ہوں، نیتوں کا، عقیدے کا دخل دیجیے، عقیدے کا کانسیپٹ بتائیے. بہرحال تو آیت نمبر 39 کے حوالے سے کہ اللہ پاک فرما رہا ان جاہلوں کے احوال کی طرف اشارہ فرما رہا ہے جو لوگ اپنے مال کو جاہ و ثروت اور دکھاوا، سناوا اور ازدیاد مال صدیق ہی، اور اپنے دوست کے مال کو بڑھانے کے لیے اس طرح سے بلا وجہ اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں، اللہ کی رضا کی طلب نہیں ہے، اور اللہ سے ثواب کی طلب نہیں ہے، بس محض لمجرد الکبر والخیلا، دکھاوا، کبر، ریا، خیلا، یہ سب مقصود ہے. تو ایسوں کی طرف اللہ سبحانہ اس آیت کے ذریعے آیت نمبر 39 میں اشارہ فرما رہا ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس وما آتیتم، غوث کہتے آتیتم مما عندکم، اور وہ جو مال تمہیں عطا کرے تو ان میں سے جو تمہارے پاس ہے، من ربا، ربا معنی زیادہ، زیادۃ من اموالکم، تمہارے مال میں سے زیادہ، حاصلۃ من الربا، جو ربا سے حاصل ہوا. دھیان دیجیے گا میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. انما آتیتم لیربو فی اموال الناس، کیوں عطا کریں؟ تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں، مکافۃ لہم او نیتاً فاسدۃ اخری بلا امتثال امر اللہ و طلب مرضاتہ، یہ ان سے بدلہ لینے کے لیے. فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے جس نے آپ کو 10,000 روپیہ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ 20,000 ہو جائیں گے، اور جب 20,000 ہو جائیں گے نا تو آپ مجھے 15,000 دے دینا. یہ دیکھیے آپ مجھے 15,000 دے دینا. تو اپنا مقصد وہاں پر نکالنے کے لیے آپ کو دیکھیے سود کے اس میں ڈال دیا. یہ اللہ کی رضا ہوتی تو ایسا کرتے ہی نہیں. تعاون یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ بدلہ لے لیں. اگر بدلہ لے لیا آپ نے تو تعاون نہیں ہے، اور اگر بدلہ نہیں لیا تو تعاون ہے. بدلہ لینے کے بعد تعاون کیسے ہے؟ بڑے افسوسناک بات ہے. آج اپنے لوگ بھی کچھ مدد کا واویلا مچاتے ہیں کہ ہماری مدد سے اتنے پیسے ہو گئے تمہارے کو، ہم نے اتنے بنوا دیے. لیکن اگر غور کریں نا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ان میں سے کھایا ہے. اس وقت آپ تعاون کے مطلب قائل ہوتے، مائل ہوتے یا حقدار ہوتے یا کہتے کہ ہم معاون ہیں، جب آپ کچھ نہیں لیتے. اگر آپ نے اس کا ذرہ بھی اجر لے لیا تو پھر اجرت للہ کہاں رہا؟ وہ اجرت للنفس ہو گیا، اور پھر اللہ کے لیے آپ کو نہیں ملے گا. تو اس لیے جو عطا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، پھر اس مال بڑھے ہوئے کا ہمیں ملے. کیونکہ فرض کیجئے سامنے والے کو آپ نے 10,000 دے دیا اور کہا محنت کرو وغیرہ، آپ جتنا کماؤ گے اس میں آپ تھوڑا رکھ لینا، پھر میرے کو دے دینا. تو یہ کیسا ہے؟ تعاون یہ ہے کہ آپ نے 10,000 کسی کو دے دیا اور کہا آپ بڑھاؤ، آپ پھر ہمارے کو 10,000 دے دینا، بڑھ جاؤ گے. تو یہ تعاون ہے. 1 روپیہ بھی اگر مسلمان کا اس طرح سے اب لین دین میں زیادہ لیں گے تو وہ سود کہلائے گا، ربا کہلائے گا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو لوگوں کے مال میں بڑھنے کے لیے اور بغیر طلب الہی کے لیے، بغیر امتثال امر اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں کہ وہ بڑھے گا پھر ہم کو دے گا، تو نہیں وہ فلا یربو، تو تمہارے لیے تمہارا یہ خرچ کرنا ہرگز نہیں بڑھائے گا تمہارے مال کو عند اللہ کے نزدیک. شیء من الثواب، بڑھانے سے مراد یعنی کوئی ثواب نہیں ہوگا. بل لا یقبل عنده سبحانہ وتعالی، بلکہ اللہ کے نزدیک، اللہ سبحانہ کے نزدیک وہ بالکل یہ قبول ہی نہیں ہوگا. لِإِفْسَادِكُمْ فِي غَرَاضِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، کیونکہ تمہاری نیتوں میں فساد ہے، تمہاری غرضوں میں فساد ہے. لیکن سنو، وَمَا آتَيْتُمْ، اور وہ دیکھیے تم نے جو عطا کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، وہ بڑھے گا تو پھر ہم کو دے گا. یہ
لیکن جو تم فقیروں کو عطا کرو من زکاتن، زکات میں سے قد فرضھا سبحانہ علیکم، جن زکات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، امتثالا لامرہ، مگر وہ زکوٰۃ میں ارادے کیا ہوں دیکھیے گا، آپ فرض کیجئے کہ 1 کروڑ روپیہ ہو اور 2.5 لاکھ آپ روپیہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ارادے کا اللہ راضی ہو جائے، وہ 2.5 لاکھ روپیہ فقیر کیا کریں گے، وہ کتنا بڑھیں گے وہ سمجھیں، ہمارا کام صرف ان کو دے دینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلا پہلو کیا تھا کہ آپ نے 2.5 لاکھ روپیہ دیا، لیکن وہاں اللہ کا فرض یا اللہ کا امر نہیں ہے، میں نے دیا ہے، اب اگر 5 لاکھ ہوا نا تو تم 1 لاکھ رکھ لینا، پورا ہم کو 9 لاکھ روپیہ دے دینا، یا جتنا ہے ہم کو سب دے دینا، تو اپنے لینے کے لیے آپ نے یہ نیت فساد۔ لیکن آپ نے 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپیہ دے دیا اور 2,500 روپے سے وہ بڑھا ہے اور آپ خوش بھی ہو رہے ہیں، اے اللہ تو تیری بارگاہ میں حسن نیت کے ساتھ میں نے انہیں دیا تھا، میرا کوئی مقصد سوائے اس کے کہ تیری رضا ہو نہیں تھا، پروردگار بس قبول کر لے، وہ کتنا بھی بڑھے گا، یہاں تک کہ آپ سے بھی زیادہ اگر وہ مالک ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو وہ آپ ہی کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ فرق ہے، دیکھیں مال دونوں جگہ ہے، لیکن ارادے اور نیت بدل گئے تو دیکھا آپ نے، مطلب یہ کہ ثواب و عذاب کا کانسیپٹ بدل گیا، کہ اگر ارادے اچھے ہیں تو پھر آپ تھوڑا بھی دیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ اس تھوڑے سے وہ بڑھ جائے، آپ سے زیادہ مالدار ہو جائے، اور اگر آپ خوب دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بڑھے گا، فلا یربو عند اللہ۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ دیں گے فقیروں کو، جو اللہ پاک نے آپ پر امتثال امر کے لیے فرض قرار دیا ہے اور اطاعت دین کے لیے فرض قرار دیا ہے، جہاں تک جتنا جس طرح سے ایک دم پورا کنڈیشنلی، تو یہ تریدون وجہ اللہ، اور ارادے یہ بھی ہوں، یہاں پر دیکھیے ارادے یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہ پیسہ نکالنے اور ان کو صرف کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا مقصود ہو، ومحض رضا بلا خلط شیء من امانی اہویتکم، کوئی نفسانی خواہش نہ ہو، کوئی آرزو دلی آرزو نہ ہو، اور کوئی نفس امارہ کا بہکاوا وغیرہ نہ ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ مفلحون نہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا، مضعفون ہیں یہ لوگ، کیا بات ہے، مضعفون، میم ضاد عین فے واو نون، مضعفون، اس کی تفسیر کہہ رہے ہیں ان اللہ ثواب الی 70 الی 700، یعنی ان کا ثواب جو ہے 70 سے 700 تک بڑھتا جائے گا، بلکہ الی ما شاء اللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، عنایۃ من اللہ و افضالا لہم، اللہ پاک کی عنایت اگر ہوتی اور ہوگی ہی، ارادے صحیح ہوں۔ بہرحال آیت نمبر 39، تو 38 میں اور 39 میں مالی طور پر عبادتوں کا کانسیپٹ دیا اللہ پاک نے، اور غوث پاک کے فیض و برکات سے، تعلیمات سے ہم سب مالا مال ہوئے۔ غوث پاک نے بھی قرآنی آیت کی تفسیر میں اسی بات پر زور دیا، اے انسان، اے بندہ، اے مسلمان، تو خرچ کر، تو خرچ میں 2 چیز ضرور دیکھ، کہ سب سے پہلے قریب تر رشتہ دار ہوں، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا گھمنڈ، اپنا غرور بند کر، اب یہ مقصود ہو، پھر اس کے بعد جو ہے مسکین ہو، پھر اس کے بعد جو ہے ابن سبیل، جو مسافرین ہمارے پاس، افسوسناک بات ہے کچھ مسافرین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو باوجود کہ وہ ان کے چہرے سے نظر نہیں آتے کہ یہ، مگر وہ، میں نے کہا بھی کہ ان کے پاس مال دولت سب ہیں، لیکن یہ مسافر ہونے کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، مثلا بٹوا چوری ہو گیا، پیسہ چوری وغیرہ اس طرح سے ہوتے ہیں، کبھی خدا نہ کرے آپ سب کے پاس، آپ کے سب کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ ہو، لیکن اگر یہ مسافر ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدرسوں کے سادات، مدرسوں میں جو سادات طلبہ پڑھتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مراد وہ زکوٰۃ کا کھا سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ سادات ہیں بلکہ ابن سبیل اور مسافر ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مال کے بڑھنے اور مال کے گھٹنے کا جو کانسیپٹ ہے، ربا معنی بڑھنا، اگر مسلمان کسی مسلمان کو دے رہا ہے، دینے والا مالک نصاب ہے اور لینے والا فقیر ہے، دھیان دیں، لینے والے کو دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں، تم ان میں انویسٹ کرنا، اور جب انویسٹ کرو گے تو جتنا مال بڑھے گا نا تو ان میں سے اتنا مجھے دے دینا، اتنا۔ تو اس طرح کا اگر خالص اس طرح کا لین دین ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر ان کا اللہ پاک کے نزدیک کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے جو دینے والا ہے، مالک نصاب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں 1 لاکھ میں 2,500 فرض قرار دیا ہے نکالنا،
تو لینے والے کو اس نے جب دیا تو لینے والے کو نہیں دیکھ رہا، وہ مستحق سمجھ کر کے اسے دے دیا، دیکھ رہا ہے صرف اللہ پاک کو کہ اللہ پاک راضی ہے، ہو اور ہے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو اگر اس نیت سے وہ دے رہا ہے تو یہ مال، دونوں مال دیکھ دیا ہے، لیکن یہ مال اللہ کے نزدیک بڑھے گا ہی نہیں بلکہ 70 سے 700 گنا تک، اور پھر الا ماشاء اللہ غوث کی زبان میں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی نیت کو، اپنے عقائد کو، اپنے باطن کو، مالی عبادتوں میں خصوصاً اب قربانی کا بھی کانسیپٹ ہو تو اپنے اندر کو صاف، اپنے ضمیر کو، اپنی باطن کو صاف کر کے بالکل قربانی کیجیے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے قربانی کا خون، قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچے گا، نیت پہنچے گی۔ تو ایسے ہی ہر عبادت میں اپنی نیت کو درست کریں، مطلب یہ کہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ ریاکاری، دکھاوا اگر ہے تو آپ نہ کریں تو کم سے کم ایک عذاب ہوگا نہ کرنے کا، لیکن اگر ریا اس میں شامل ہے تو ایک تو کرنے کا عذاب ہوگا اور ایک ریاکاری، یہ دو کا عذاب ہو جائے گا، تو ڈبل عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے پوری امت خصوصاً اس بات پر غور کرے اور اس بات پر عمل کرے کہ اللہ پاک نے اگر مال دیے ہیں تو مال کا جو پرسنٹ جس وقت، مثلا زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے تو 2.5% نکالیں گے، قربانی کا معاملہ ہے تو اپنی جانب سے ایک حصہ کریں گے یا چھوٹا جانور لا کر کے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس میں کوئی نفسانی دخل نہ ہو، تب جا کر کے آپ کی مالی عبادت بھی قبول ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس خصوصی درس کو پروردگار عالم قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور آنے والا عظیم الشان ماہ اور عظیم الشان قربانی کی جو اللہ پاک نے شریعت ہمارے اوپر لاگو فرمائی ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری نیت کو درست فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں اس نے عقیدہ کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔